حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خوف، اللہ کی مصلحت کیسے کیسے کام آتی ہے۔ انسان کے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فطری انیٹ اور دوسرے ماحول سے سیکھے ہوئے۔ فطری رویے جتنے بھی ہیں وہ اکثر کسی خیر کے لیے ہیں، ان میں شر کا پہلو ماحول سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا خوف کو دیکھیے، انسان میں خوف زندگی کی بقا کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ ماحول اور پرورش بعض اوقات اسے ماضی کی تقصیر یا مستقبل کی تشویش میں ضرورت سے زیادہ دھنسا کر ڈپریشن یا انزائٹی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خوف بگڑ کر بیماری بننے کے بجائے اپنی فطری حالت پر رہے تو انسان میں جدوجہد اور ایجاد کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایجاد کا مطلب صرف کسی چیز کی ایجاد ہونے کا نام نہیں، بلکہ کسی آئیڈیا، کسی رستہ، کسی منزل، کسی رویے یا کسی رہنما کی دریافت بھی ایجاد ہوتی ہے۔ اسی زندگی میں کبھی بھی آپ کو خوف گھیرے میں لے تو اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس خوف کی دوسری طرف شاید کوئی ایجاد آپ کی منتظر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال سے نسل در نسل اینٹوں کے بھٹوں پر، کھیتوں کھلیانوں میں، مویشیوں کی رکھوالی اور گھروں میں کام کرتی غلام اور در غلام بنی اسرائیل کو ایک بااختیار قوم کے طور پر کھڑا کرنا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول کے سبب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں خوف کی کمی ہے۔ اب اس 30 سالہ نڈر موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کروانی ہے تو اب خدا نے ان کا پالا خوف سے ڈالا ہے۔ ہائٹیز جیسی جبار قوم سے جنگیں لڑنے سے نہ گھبرانے والے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قطبی کی جان جاتی ہے۔ پھر موسیٰ نے دارالخلافہ میں خوف کے اندر مبتلا ہوئے صبح کی، شہر چھوڑا، پھر اس شہر سے خوف کے ساتھ نکلنے والی حالت۔ مدین پہنچے تو آئندہ سسر بننے والے بزرگ نے کہا کہ اب خوف ختم کرو، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ دارالخلافہ سے لے کر مدین تک اس خوف کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئندہ ایک نئے مستقبل کی ایجاد منتظر تھی۔ اس لیے یہ خوف منفی نہیں، مثبت، اور زحمت نہیں، رحمت ہوا۔ اس خوف کی نعمت نے مصر کے بہادر جنرل اور شہزادے کو آئندہ ایک مشن کے کمانڈ سے پہلے ایک ضروری فیز کی طرف دھکیلا۔ 10 سال تک خشک سالی سے بھرے مدین کے بیابانوں اور صحراؤں میں بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ سنسان راتیں گزارنے والے موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک اگلے فیز میں جانا ہے تو پھر خوف نمودار ہوتا ہے، ایک اگلے فیز میں لے جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے نڈر جرنیل جب فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے تو اپنے مصر کے دور والے خوف کی سچویشن کو چھپاتا نہیں، بلکہ بتاتا ہے کہ میں مصر میں تمہارے خوف کے سبب فرار ہوا تھا، یعنی اپنی پرورش کے جو احسانات تم گنواتے ہو، اس کی ابتدا چاہے کتنی بھی سہولیات بھری تھی مگر اس کا انجام خوف تھا۔ اور پھر میری زندگی کا جو اگلا فیز شروع ہوا، اس کی ابتدا اگرچہ ہر طرح کی سہولیات سے خالی، مگر آج اس کے دوسرے کے بعد تیسرے فیز کی ابتدا تیرے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بے خوفی ہے۔ آج میں پوری قوم بنی اسرائیل کو تیری غلامی سے نجات دلا کر اپنے ساتھ واپس مدین لے جانے کے لیے لوٹ کر مصر آیا ہوں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اسی پرانے لہجے کے جاہو جلال سے جواب دیا۔ خوف کی نعمت موسیٰ علیہ السلام کو نہ گھیرتی تو خطروں میں کود پڑنے والا موسیٰ علیہ السلام کبھی مدین کا فیز نہ گزار سکتا۔ خوف ہمیشہ منفی نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات ایجاد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ اکثر کسی ایک سچویشن سے دھکیل کر کسی دوسری ایسی سچویشن میں ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے جو ہمارے لیے کوئی منزل لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر خوف کی نعمت نہ گھیرے تو ہم کبھی راضی برضا خود اس طرف نہ جائیں۔ اس لیے ہر خوف کی کیفیت سے پریشان نہ ہوں، خوف کے پیچھے خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی، لہٰذا خوف دے کر فوراً خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے ہی ہمیں اس میں ڈالا ہے اور تو ہی ہمیں اس میں سے نکال سکتا ہے۔